بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں، تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اشفاق خان کی، جس کی زندگی میں ایک انوکھا طوفان آیا۔ اس کے 2 بڑے بھائی تھے، تینوں کی شادیاں ہو چکی تھی اور تینوں کے پاس اولاد جیسی نعمت بھی تھی۔ اشفاق خان کے 2 ہی چھوٹے بیٹے تھے، باقی سب کی اولاد بڑی تھی۔ اشفاق خان اور اس کے دونوں بھائی ڈرائیورنگ ہی کرتے تھے۔ اشفاق خان تو لاہور میں ہی گاڑی چلاتا۔ اشفاق خان کی گاڑی پورے لاہور کا چکر لگاتی، جبکہ اس کے بڑے بھائی لاہور سے پشاور تک جاتے تھے۔ خان ٹرانسپورٹ میں اس کے باپ شہروز کا نام کافی مشہور تھا۔ اسی نام کی وجہ سے انہیں معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا۔ تینوں بھائیوں میں اتفاق تھا اور بہت ہی پیار محبت سے رہتے، اور زندگی بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی، اور شاید آگے بھی خوبصورت گزرتی اگر اشفاق کے ساتھ وہ واقعہ پیش نہ آتا۔ اشفاق خان کی ڈیوٹی رات 11 بجے ختم ہو جاتی۔ وہ اپنی گاڑی اڈے پر دوسرے بندے کو دے کر سارا پیسہ جمع کروا کے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا حافظ قرآن تھا۔ وہ رات 12 بجے تک ٹی وی پر تلاوت سنتا رہتا تھا۔ اشفاق خان جب بھی رات کو گھر آتا تو بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور بے اختیار اس کے قدم اپنے بھتیجے کے کمرے کی طرف چل پڑتے۔ وہاں کافی دیر تک بیٹھ کر تلاوت سنتا تو روح کو سکون پہنچتا۔ اس طرح اس کے دن بھر کی تھکاوٹ اتر جاتی اور پھر وہ سونے چلا جاتا۔ منگل کا منحوس دن تھا، جب رات کو اشفاق نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور گاڑی اڈے پر کھڑی کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل نکالی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ 7 اسٹاپ سے سیدھا شیر پاؤ پل کی طرف مڑ گیا۔ اس کے آگے بڑی آبادی کے قریب ان کا بڑا سا گھر تھا۔ اس راستے سے گزرنے کے لیے اسے روزانہ قبرستان سے گزرنا پڑتا تھا۔ قبرستان سے چند قدم دور اس کی موٹر سائیکل نے چلنے سے جواب دے دیا۔ موٹر سائیکل کا پلگ شارٹ ہو گیا تھا۔ وہاں دور دور تک کوئی میکینک بھی نہیں تھا۔ واپس جاتا تو بہت دیر ہو جاتی۔ گھر کا فاصلہ تھوڑا سا ہی تھا، سو اشفاق نے پیدل چلنے کا سوچا اور موٹر سائیکل کو کھینچتا ڈھکیلتا قبرستان سے گزارنے لگا۔ وہ وہاں سے پہلے بھی گزرتا تھا، مگر اسے پہلے کبھی ایسا خوف محسوس نہیں ہوا۔ آج نہ جانے کیا بات تھی کہ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک پراسرار سے لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سراحت کر گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر چاروں طرف دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ اشفاق خان نے خود کو سنبھالا اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر کوئی تو پراسرار چیز ضرور تھی جو ماحول کو گواہ بنا رہی تھی۔ ابھی وہ قبرستان کے وسط میں ہی تھا کہ ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ پکی ٹائلوں سے بنی قبر کے پیچھے سے وہ آواز آ رہی تھی۔ اشفاق خان کا تجسس جاگ اٹھا اور آنکھوں میں خوف آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قبر کی طرف گیا۔ عورت کی آواز اب واضح ہو چکی تھی، لیکن کافی کوشش کے بعد بھی اشفاق خان عورت کی آواز، الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ اور آگے بڑھا اور روح افزا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک نوزائیدہ بچے کے کفن میں لپٹی لاش اور کھلی قبر۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر ایک عورت بالکل برہنہ اور اس کے بال پوری طرح کھلے ہوئے تھے، اور بچے کا کفن اتار کر کچھ کر رہی تھی۔ وہ پہلے تو اشفاق نے سوچا کہ چپ چاپ وہاں سے کھسک جاؤں، مگر اس کے ضمیر نے اجازت نہ دی۔ وہ عورت بچے کی لاش کی بے حرمتی کر رہی تھی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اشفاق خان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اسے روکے۔ اشفاق خان کا پختونی خون جوش میں آیا اور فیصلہ کیا کہ یہ خواہ کوئی مری مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اسے روکنا ہوگا۔ مگر وہ پہلے دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت آخر کر کیا رہی ہے۔ وہ دبے پاؤں قبر کے بالکل پاس آ گیا اور اس نے دیکھا عورت بچے کو سرما لگا رہی ہے، اور عورت نے اپنی انگلی سے ایک بندیا بچے کے ماتھے پر لگائی اور پھر نامعلوم زبان میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ پھر وہ بچے کے پاس آ کر بیٹھی اور پانی سے بھرے گھڑے سے بچے کے اوپر پانی پھینکنے لگی۔ اشفاق خان کی سمجھ میں آئی کہ یہ عورت کیا کر رہی ہے۔ اشفاق خان نے سن رکھا تھا کہ ایسے عمل بے اولاد عورتیں کرتی ہیں تاکہ انہیں اولاد ہو سکے۔
اشفاق خان قبر کی اوٹ سے نکلا اور اس عورت کو بالوں سے پکڑ لیا اور ایک زوردار جھٹکے سے عورت کو بچے کی لاش سے ہٹا دیا۔ جاہل عورت، یہ کیا شیطانی کام کر رہی ہو؟ عورت بدحواس ہو گئی۔ اشفاق خان نے ابھی تک عورت کے بال پکڑ رکھے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، تجھے چھوڑ دوں تاکہ تو پھر یہ گندا کام کرے؟ میں تمہیں خوش کر دوں گی، تم جتنی دولت چاہتے ہو میں تمہیں دوں گی۔ مگر اشفاق خان نے عورت کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی عورت کو ایک اور جھٹکا دیا۔ میں تو اب تمہیں تھانے میں ہی چھوڑوں گا۔ تھانے کا نام سن کر عورت کی آنکھوں میں خوف سما گیا۔ ایسا مت کرنا، سارے خاندان میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔ عورت نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اچھا تو پھر وعدہ کر آئندہ کبھی ایسا گھٹیا کام نہیں کرے گی۔ کپڑے پہن اور چل میرے ساتھ، میں تجھے گھر چھوڑاؤں۔ نہیں نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، تم میرے ساتھ نہ ہی آؤ تو مہربانی ہوگی۔ نہیں، میں تیرے ساتھ ضرور چلوں گا اور تیرے کسی بڑے سے بات بھی کروں گا تاکہ تو ایسا قدم کبھی نہ اٹھائے۔ اچانک وہ اشفاق خان کے قدموں میں جھک گئی۔ اشفاق خان نے سمجھا کہ وہ اس کے پاؤں پکڑے گی اور ساتھ میں نہ آنے کی منت سماجت کرے گی، مگر اشفاق خان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ جب عورت نے جھک کر اشفاق خان کے قدموں کے پاس سے ایک گڑھا اٹھایا اور کمال کی پھرتی سے اس کے منہ پر دے مارا، اشفاق خان نیچے گرا اور حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ عورت نے پاس پڑے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپا اور قبرستان سے باہر کی طرف بھاگی۔ سڑک پر جا کر عورت نے ایک رکشہ روکا اور غازی پور جانے کے لیے کہا۔ غازی روڈ سے اتر کر پہلی گلی میں داخل ہوئی، تھوڑا دور پیدل چلنے کے بعد سیڑھیاں چڑھی اور اوپر فلیٹ میں چلی گئی۔ فلیٹ میں سامنے ہی ایک شخص بیٹھا تھا جس کی عجیب سی شکل تھی۔ عورت اس کے پاس جا کر بیٹھی اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس شخص نے ہاتھ اوپر اٹھا کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں جانتا ہوں سکینہ، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی، بس تم کالی طاقتوں کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا، ورنہ عمل رکنے سے تمہاری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا، اور یہ تمہارا پہلا عمل تھا جس کے خلاف کالی طاقتیں کچھ نہ کر سکیں۔ اب میں کیا کروں آپ بتائیں؟ اب تمہیں کچھ بھی نہیں کرنے کی ضرورت۔ جس کام کو اس نامراد نے روکا ہے اب یہ کام وہی کرے گا۔ تمہارا عمل ضرور پورا ہوگا، اور اگر کالی طاقتوں نے چاہا تو تمہیں ضرور اولاد ملے گی، لیکن تم روزانہ کی طرح ہمیشہ مجھے خوش کرتی رہو۔ آخری الفاظوں پر اس شیطانی آدمی کے ہونٹوں پر ایک ہوس سے مسکراہٹ تھی۔ مجھے اولاد کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا میں کروں گی، سکینہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ آدمی اٹھا، چٹائی بچھائی اور دروازہ بند کیا۔ دونوں راز و نیاز میں گم ہو گئے۔ اشفاق ہوش میں آیا تو وہ عورت جا چکی تھی۔ وہ نہ جانے پتہ نہیں کتنی دیر تک قبرستان میں بے ہوش پڑا رہا۔ گڑھے کی چوٹ نے اس کے سر پر بہت گہرا زخم دیا تھا۔ اشفاق خان نے گھر جانے کا ارادہ کیا، مگر جانے سے پہلے اس نے بچے کو دفنا دیا۔ گھر آ کر وہ سیدھا اپنے بھتیجے کے کمرے میں گیا جو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت سن رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر سونے کے لیے چلا گیا کیونکہ صبح اسے جلدی اٹھنا تھا اور موٹر سائیکل بھی ٹھیک کروانی تھی۔ 4-5 دنوں میں یہ واقعہ اس کے ذہن سے ختم ہو گیا، مگر جب بھی چھٹی کے وقت قبرستان سے گزرتا تو اسے وہ عورت یاد آ جاتی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس عورت کو اس نے بھگا دیا ہے اور بس اب سب بات ختم ہو گئی ہے، مگر اس کی زندگی کا سب سے بھیانک حصہ تو اب شروع ہونے والا تھا جس سے وہ لا علم تھا۔ منگل کا دن پھر آ گیا۔ ڈیوٹی سے آ کر اشفاق گھر میں داخل ہوا، تھوڑی دیر تلاوت سنی، پھر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا۔ اس کی بیوی بچے حسب معمول سو چکے تھے، وہ بھی سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھا۔ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا تو اس کا ہی ہم شکل وہاں سو رہا تھا۔ وہ باہر نکلا، خود بخود اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ وہ اڑتا ہوا ایک قبرستان میں پہنچا۔ وہ کوئی اور قبرستان تھا۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس وہ اترا۔ وہ غیر ارادی طور پر ہاتھوں سے قبر کھودنے لگا۔ قبر گیلی اور تازی ہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں ایک قبر کھودنے کے بعد ایک بچہ اس کے ہاتھوں میں تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو ایک طرف رکھا اور قبر کو بڑی مہارت سے بند کر دیا۔ بچے کو اٹھایا، پھر سے اڑنے لگا۔ نہ جانے کون سی جگہ تھی،
سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں کوئی کہہ رہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ وہ اوپر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے ایک شخص کو اور ایک عورت کو دیکھا۔ وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا مگر عورت کی نظروں سے اشفاق خان اوجھل تھا۔ عورت پر نظر پڑتے ہی اشفاق خان ٹھٹک گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر کوئی عجیب سی طاقت اسے اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھی۔ اس بچے کو لے جاؤ اور اپنا عمل پورا کرو، اس شخص نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عورت سے کہا۔ تو عورت ایک کونے میں کمرے نما بنے کوٹھری میں بچے کو لے کر چلی گئی۔ تم چلے جاؤ، جب تمہاری ضرورت ہوگی بلا لیا جائے گا، تمہارا جسم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اشفاق خان اس شخص کی بات سن کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ بہت خوفزدہ ہوا۔ نہ جانے کیسا خواب تھا، اشفاق خان نے سوچا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ صرف 6 منگل اور تمہیں یہ عمل کرنا ہوگا، پھر دیکھنا ضرور تمہیں اولاد ہوگی۔ ناگیش بابا نے سکینہ سے کہا، جو ابھی ابھی بچے پر عمل کر کے نکلی تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا یہ عمل وہ شخص ہی کرے گا، مگر یہاں تو اچانک ہی بچہ آ گیا، وہ شخص کیوں نظر نہیں آیا؟ یہ سب تم نہیں سمجھ سکتی سکینہ۔ انسان جب سوتا ہے تو روح اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور ہم نے اشفاق خان کی روح کو قابو میں کر لیا ہے۔ اب وہ ہر منگل ہمیں کوئی نہ کوئی بچہ دے کر چلا جائے گا اور وہ یہی سمجھے گا کہ یہ سب کوئی خواب ہے۔ اب تم اس بچے کی لاش کے ٹکڑے کرو اور اگلے منگل تک تم نے یہ گوشت کھانا ہے۔ جاؤ اب اپنے گھر اور اپنا کام کرو۔ سکینہ نے جلدی سے بچے کو شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ انسان اور شیطان کی جنگ ازل سے جاری ہے اور آخرت تک جاری ہی رہے گی۔ شیطان کے بہکاوے میں وہی آتا ہے جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور سکینہ کا شمار بھی ایسے ہی ایمان والی عورتوں میں ہوتا تھا۔ سکینہ کا خاوند اشتیاق بہت ہی نیک صفت آدمی تھا۔ اشتیاق والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ پوش ایریا میں ایک شاندار کوٹھی میں رہتا تھا۔ سکینہ کے ساس سسر بھی بہت اچھے تھے۔ اس کی ساس روایتی ساسوں سے بالکل الٹ تھی، مگر پوتے پوتے کی خواہش کسے نہیں ہوتی، اور وہ بھی جب اس کا اکلوتا بیٹا ہو۔ ساس کبھی کبھی کہہ دیتی تھی کہ تم ہمیں پوتا کب دو گی۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق میاں بیوی میں کوئی نقص نہیں تھا، بس قدرت کی طرف سے ہی دیر ہو رہی تھی۔ سکینہ کے گھر میں کام کرنے والی ماسی نے ہی ناگیش بابا سے ملنے کی ترکیب دی تھی، اور پھر ممتا کی تڑپ نے اسے اس گناہوں کی دلدل میں ڈھکیل دیا کیا وہ چاہتے ہوئے بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ ساس بہو پر اتنی نظر تو نہیں رکھتی تھی، نہ ساس کے دل میں کوئی میل تھا، مگر پچھلے 1 ماہ سے بہو رات کو دیر سے گھر آتی تھی تو ساس کے دل میں اچانک سے وسوسے اٹھنے لگے۔ آج بھی سکینہ رات کو 1 بجے لوٹی تو ساس جو کب سے اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی، بہو کے آگے آ کھڑی ہوئی۔ سکینہ بیٹی، ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ جی امی بتائیں۔ بیٹا، اتنی رات کو گھر سے باہر رہنا ایک عورت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ماں جی، میں اپنی دوست نائلہ کے پاس گئی تھی اور ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لو اور سو جاؤ۔ اس اشتیاق کو تو گھر کی فکر ہی نہیں ہے، کاموں میں ایسا مصروف ہوا ہے کہ 2 ہفتے سے گھر ہی نہیں لوٹا۔ سکینہ جانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو ساس نے کہا، بیٹا یہ شاپر میں کیا لائی ہو؟ کچھ نہیں اماں جی، تھوڑی سی شاپنگ کی تھی۔ سکینہ نے بظاہر تو سکون سے کہا، مگر اس کے اندر ایک طوفان سا ابل پڑا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر ساس نے اصرار کیا تو وہ اسے کیا دکھائے گی کہ ایک بچے کی لاش کے ٹکڑے لائی ہے۔ اچھا جاؤ بیٹا، آرام کرو۔ ساس یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو سکینہ نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچے کا ایک ٹکڑا ابالا اور نمک مرچ لگایا اور کھانے کے لیے منہ تک لے کے گئی ہی تھی کہ اچانک کراہٹ کی وجہ سے اسے ابکائی آ گئی۔ وہ بھاگ کر باتھ روم میں گئی اور الٹی کرنے کے بعد وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب کیسے ہو پائے گی، اور پھر اسے شیطانی طاقتوں کا ڈر بھی تھا۔ اسی خیال کے ساتھ وہ واش روم سے باہر نکلی اور وہ پکا ہوا بچے کا گوشت کا ٹکڑا کھانے لگی۔ اس گھنونے کام کے بعد وہ بستر پر سونے کے لیے چلی گئی اور طرح طرح کی سوچوں نے اسے آ گھیرا۔ یہ مہینے کا 3را منگل تھا
جب اشفاق خان نے وہی خواب دیکھا کہ وہ قبرستان سے ایک بچے کی لاش لے کر نکل رہا ہے اور پھر وہی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اور اسی شخص کو بچہ دے کر واپس آ جاتا ہے۔ اشفاق خان پہلے تو خوابوں سے اتنا پریشان نہیں ہوا تھا، مگر اب پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ دوسرے ہی دن وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور کہا کہ تمام رپورٹس درست ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، مگر ایک بات پوچھوں تو آپ صاف صاف بتانا۔ میرے پاس ایسے بہت سے کیس آئے ہیں جن میں مریض ایک ہی طرح کا خواب بار بار دیکھتا ہے، یا تو وہ منظر اس کی زندگی میں آنے والا ہوتا ہے یا پھر گزر چکا ہوتا ہے، مگر ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ جن میں سے زیادہ تر لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی چیز کو دیکھ کر اس کا اثر اپنے لاشعوری میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر جب انسان سوتا ہے تو اس کا شعور سو جاتا ہے اور لاشعور جاگ جاتا ہے، تبھی لاشعور میں بیٹھے خیال یا گزرے مناظر اسے خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اشفاق صاحب، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ اشفاق خان نے ڈاکٹر کو سارا قبرستان میں داخل ہونے سے لے کر بے ہوش ہونے تک کا تمام واقعہ بتا دیا۔ اشفاق، بالکل یہی وجہ ہے کہ وہ واقعہ آپ کے لاشعور سے چپک گیا ہے۔ پھر اس نے اشفاق کو کچھ ادویات لکھ کر دیں۔ اشفاق خان کلینک سے نکلا اور ادویات کی پرچی پھاڑ دی۔ وہ ڈاکٹر کی باتوں سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار نہیں 3 بار یہی خواب دیکھا تھا، بلکہ خود اپنی آنکھوں سے قبرستان والی عورت کو دیکھا تھا۔ اشفاق کو ڈاکٹر کی باتوں پر تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اگر یہ خواب ہی تھا اور اگر میری سوچ لاشعور سے چپک گئی تھی تو پھر یہ خواب مجھے روزانہ آتا۔ اس کے اندازے کے مطابق ہر 7ویں دن یہ خواب آتا تھا اور وہ کسی قبرستان میں بچے کی قبر کھودتا اور نامعلوم پتے پر نامعلوم شخص کو دے آتا۔ وہ سوچوں میں غرق روڈ پر چلا جا رہا تھا کہ ایک دوست کی آواز آئی، اشفاق خان آج ڈیوٹی پر نہیں گئے؟ اس کے دوست مختار نے قریب آتے ہوئے کہا۔ محلے میں اس کی سبزی کی دکان تھی جہاں اس کا لڑکا بیٹھتا تھا، اور مختار سبزی منڈی سے سبزی لانے تک ہی محدود تھا۔ بس یار تھوڑی طبیعت ناساز ہے، کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لو۔ یار مختار، میرا کیس ڈاکٹر کے بس سے باہر ہے۔ مگر مسئلہ کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، چھوٹی سی بات ہے۔ اشفاق بات ٹالنے لگا۔ یار اشفاق، کبھی کہتے ہو چھوٹی سی بات ہے، کبھی کہتے ہو ڈاکٹر کے بس کی بات ہی نہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ آؤ میرے ساتھ سامنے والے ہوٹل میں چائے پیتے ہیں، پھر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ دونوں دوست ہوٹل میں چائے پینے لگے، چائے پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ اشفاق نے ساری بات بتا دی۔ اشفاق، میرے پاس ایک پیر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ مختار، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں، تم مجھے پیر کا پتہ دے دو۔ مختار نے کاغذ پر پینسل سے پتہ لکھ کر دے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ پیر صرف دن کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، رات کو نہیں۔ اگلے ہی دن اشفاق پیر نواز کے آستانے پر چلا گیا۔ وہاں کافی رش تھا۔ باری آنے پر وہ اندر جانے لگا تو دروازے کے پاس بیٹھے شخص نے اسے روک لیا۔ کتنی فیس ہے؟ جناب صرف 200 روپے، اور کام نہ ہونے کی صورت میں آپ کو 500 روپے دے دیے جائیں گے، مگر کام ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اشفاق نے 200 روپے دیے اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک سفید داڑھی والا شخص سر پر امامہ باندھے تعویذ لکھ رہا تھا۔ اس شخص نے چہرہ اوپر اٹھایا اور اشفاق خان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اشفاق خان سے پیر صاحب کا چونکنا چھپا نہیں رہا گیا۔ پیر صاحب کی زلفیں کالی اور لمبی تھیں جو امامے سے نکلی ہوئی تھی، منہ پر سفید داڑھی تھی۔ اشفاق خان اپنا مسئلہ بتانے ہی والا تھا کہ پیر صاحب بولے، تمہارا مسئلہ میں حل نہیں کر سکتا، البتہ تم اصول کے مطابق اپنے 300 روپے اضافی لے کر جا سکتے ہو۔ مگر پیر صاحب، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں۔ بچے، ہمیں سب علم ہے، تمہارے خواب تمہیں پریشان کرتے ہیں، یہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کے لیے تمہیں تعویذ دیا جائے، کچھ دنوں میں تم خود بخود ٹھیک ہو جاؤ گے، جاؤ اب سکون سے اپنا کام کرو۔ پیر صاحب کا جواب سن کر اشفاق واپس نکلا۔ مایوسی میں اس نے فیس بھی واپس نہ لی
اور اشفاق خان گھر آ گیا۔ آج بہت گڑبڑ ہونے والی تھی۔ ناگیش بابا نے سکینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ جو روزانہ ناگیش بابا کا چکر لگاتی تھی اور بابا کو اپنے عمل کی رپورٹ دیتی تھی۔ کیسی گڑبڑ بابا؟ آج اشفاق خان کو شک پڑ گیا تھا کہ یہ خواب اسے دکھائی ہی نہیں دیتے بلکہ وہ سچ مچ ایسا کرتا ہے۔ وہ پیر نواز کے پاس گیا تھا مگر وہاں اس کی دال نہیں گلی۔ مگر پیر نواز تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا اشفاق کے لیے۔ اب ہمیں اگلے منگل ایسا انتظام کرنا ہوگا کہ یہ خواب والا سلسلہ اس کے ساتھ نہ ہو، ورنہ وہ پھر کسی پیر فقیر کے پاس چلا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیر واقعی پہنچا ہوا ہو اور ہمارے عمل میں رکاوٹ نہ ڈال دے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں باقی کا عمل خود کر لوں گی۔ تم پھر بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو۔ اب وہ عمل شروع ہو چکا ہے اور اسی کو ختم کرنا ہوگا جس نے شروع کیا ہے۔ اب اس کی روح نہیں بلکہ اب اگلے منگل کو وہ خود آئے گا اور صبح اسے یاد بھی نہ ہوگا کہ رات وہ قبرستان میں گیا تھا۔ ناگیش کے ہونٹوں پر ایک گندی مسکراہٹ آئی اور وہ بابا کے سینے سے لگ گئی اور پھر دونوں نے بے تکلفی کی ساری حدیں پار کر دیں۔ دوسرے دن منگل کی صبح تھی۔ اشفاق خان بہت خوش تھا کہ ہر منگل کو اسے خواب آتا تھا مگر آج اسے خواب نہیں آیا۔ لیکن اس کی ساری خوشی چند ہی لمحوں میں کافور ہو گئی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھوں اور کپڑوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھ اور کپڑے مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے کافور کی خوشبو بھی آ رہی تھی۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گیا۔ یقیناً اب تک جو کچھ ہوتا آ رہا تھا وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ کوئی شیطانی طاقت ہے جو اس سے یہ سب گھنونے کام کروا رہی ہے۔ انہی سوچوں میں غرق اشفاق نہانے چلا گیا، نہا دھو کر تیار ہوا اور ڈیوٹی پر چلا گیا۔ دوسری طرف ساس بہو کے رویے پر پریشان تھی۔ سکینہ ہر منگل رات کو گھر دیر سے آتی تھی اور ہر بار اس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ ہوتا تھا۔ ساس نے اس بار پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ معاملے کی جانچ پڑتال کرے گی اور پتہ لگوائے گی کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ اس کا بیٹا اشتیاق کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا۔ شام ہوتے ہی ساس ڈائننگ ہال میں آ گئی۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی نماز کا ارادہ کرنے لگی۔ ساس کو یقین تھا کہ بہو 10 منٹ تک اوپر والے کمرے سے نیچے نہیں آئے گی، مگر سکینہ تو جیسے موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سکینہ گھر سے جا چکی تھی۔ ساس نے اب سکینہ کی واپسی کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ رات 12 بجے رات کو سکینہ گھر واپس آتے دکھائی دی۔ ساس اپنے کمرے کی کھڑکی سے اندر آتے دیکھ رہی تھی۔ جب سکینہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو ساس اٹھی اور سکینہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ بند تھا۔ ساس نے دروازے پر لگے سوراخ سے آنکھ لگائی تو اندر کا منظر دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکی۔ ساس کی آنکھوں نے جو دیکھا اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سکینہ کسی بچے کا ہاتھ پکڑے کسی بے ربط سے چبا رہی تھی۔ دروازہ کھولو بہو۔ سکینہ نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے اماں، آپ کیوں اتنا شور مچا رہی ہو؟ سکینہ، مجھے معلوم ہو گیا ہے تم کوئی عورت نہیں، ایک ڈائن ہو، اور میں اپنے بیٹے اشتیاق کو ایک ڈائن کے ساتھ نہیں رہنے دوں گی۔ اشتیاق آتا ہے تو میں تمہارا فیصلہ کرواتی ہوں۔ ساس کا چہرہ تو غصے سے سرخ ہو گیا۔ ساس واپس مڑی مگر سکینہ اب اپنی منزل کے پاس آ کر واپس پلٹنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے شاپنگ بیگ الٹایا اور نومولود بچے کے کچے ٹکڑے زمین پر گر گئے اور سکینہ نے شاپنگ بیگ ساس کے منہ پر چڑھا دیا۔ تو میری موت کا فیصلہ کرے گی بڑھیا؟ لے، میں تیری موت کا فیصلہ کرتی ہوں۔ سکینہ واقعی ہی ڈائن بن چکی تھی۔ سکینہ کی شکل دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس چہرے کے پیچھے ایک معصوم حسین چھپی تھی۔ ساس نے اپنی جان بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن آخرکار ساس مر گئی۔ کافی دیر بعد جب اس نے شاپنگ بیگ منہ سے ہٹایا تو وہ بری طرح کانپ سی گئی۔ ساس کی آنکھوں کی بے نور پتلیاں جیسے اسے گھور رہی تھی۔ سکینہ نے ہمت کر کے ساس کی لاش اس کے کمرے میں پہنچائی اور اپنے کمرے کو ہر سوراخ سے پاک کر دیا، اور سب سے پہلے اپنے شوہر کو فون کیا اور بڑی اداکاری سے
ساس کی طبیعت ناساز ہونے کا بتایا اور پھر اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر کو پہلی ہی نظر میں پتہ چل گیا کہ ساس مر چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ نے دوبارہ اشتیاق کو فون کیا اور روتے ہوئے بتایا کہ اماں دنیا میں نہیں رہیں۔ دوسری طرف جیسے جیسے منگل قریب آ رہا تھا، اشفاق کا خوف بڑھ رہا تھا۔ پورے 1 ماہ سے اشفاق منگل کا شکار بنتا آیا تھا، لیکن اب کی بار وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنی موٹر سائیکل میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھا دی۔ بھائی، جاگنے والی گولی ہے۔ اشفاق نے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گولیاں لے لیں۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور گولیاں کھا لیں۔ گولیاں کھانے کی ہی دیر تھی کہ اسے نیند آنے لگی۔ اس نے سر جھٹکا اور گولیوں کے پتے کی طرف دیکھنے لگا۔ سفید رنگ کی گولیاں پیلے رنگ میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ گولیاں کس رنگ کی تھیں۔ وہ بار بار سر کو جھٹکنے لگا، لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ اشفاق مشینی انداز میں اٹھا۔ اس کے بھتیجے کے کمرے سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ سورہ ناس کی پہلی آیت کا ترجمہ چل رہا تھا، پھر دوسری آیت پڑھی گئی، پھر تیسری آیت، پھر چوتھی آیت۔ پر اشفاق خان ٹھٹک کر رہ گیا۔ قرآن پاک کی میٹھی آواز اشفاق کے کانوں میں پڑی تو اس کا منہ سرخ ہو گیا، مٹھیاں بند ہونے لگی۔ وہ خود بخود کھنچتا ہوا بھتیجے کے کمرے میں داخل ہو گیا اور ساری رات وہ اپنے بھتیجے سے کہہ کر قرآن پاک کی تلاوت سنتا رہا۔ دوسری طرف پیر نواز کا آستانہ، جو کبھی چھٹی کے دن بھی بند نہیں ہوتا تھا، مگر آج بدھ کے دن اس کا آستانہ بند تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا کہ اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور ایک بھیانک دیو نما شخص اس کے سامنے نمودار ہوا۔ کہاں مر گیا تھا تو، اور کام پورا کیوں نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں روحانی چیزوں سے دور رہتا ہوں۔ اسے میں لانے ہی والا تھا کہ کچھ نامعلوم سے الفاظ مجھے جھلسانے لگے اور میں وہاں سے بھاگ آیا۔ میں بار بار جانے کی کوشش کرتا رہا، مگر بار بار وہ نامعلوم سی آواز میرے بدن میں چنگاریاں چھوڑ جاتی۔ ساری رات وہ اسی کمرے سے نکلا ہی نہیں، تو میں کیا کرتا؟ دفع ہو جا یہاں سے، کسی کام کا نہیں تو، پیر نواز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے جاتے ہی پیر نواز تہہ خانے میں چلا گیا۔ تہہ خانے میں جگہ جگہ بت پڑے تھے۔ ایک بت کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، وہ کالی ماتا تھی۔ پیر نواز اس کے قدموں میں گر پڑا۔ میری زندگی اب تیرے ہاتھ میں ہے ماتا، وہ عمل کسی وجہ سے ادھورا رہ گیا ہے، اب میری زندگی خطرے میں ہے، مجھے بچا لے کالی ماتا، مجھے بچا لے۔ پیر نواز گڑ گڑانے لگا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ کالی طاقتیں وقت پڑنے پر اپنا ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں۔ یکایک ایک طرف سے نیلے رنگ کا کھولتا ہوا لاوا نکلا اور پیر نواز کے ناک اور کان اور بدن سے نکلتا ہوا اس کے سارے جسم میں سراحت کر گیا۔ اس کے جسم سے نیلے آبلے پھوٹنے لگے اور وہ کپڑوں کو پھاڑتا ہوا تہہ خانے سے باہر نکل آیا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے دل دہلانے والی چیخیں نکل رہی تھی۔ اشفاق خان، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، تو پل پل موت کے لیے تڑپے گا اور تجھے موت بھی نہیں آئے گی۔ پیر نواز دانت پیستے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازم سے کہہ کر ایک رجسٹر منگوایا اور رجسٹر پر اشفاق خان اور اس کے اہل خانہ کے نام لکھے، اس کے بھائی اور بھتیجوں کے نام لکھے اور ان ناموں پر کچھ پڑھتا رہا۔ اس نے ملازم سے کہہ کر صحن میں آگ جلوائی اور اشفاق خان اور اس کے اہل خانہ کی پرچیاں آگ میں پھینکنے ہی والا تھا کہ اس کے سامنے ایک دھماکہ سا ہوا اور ایک فقیر ہاتھ میں چھری پکڑے نمودار ہوا۔ فقیر بولا، اب بھی وقت ہے، اپنی کرتوتوں سے باز آ جا، شاید تجھے معافی مل جائے۔ پیر نواز غصے سے بولا، تو کدھر سے آیا ہے ڈھونگی، دفع ہو جا یہاں سے۔ نواز، اب مجھے اپنا کام کرنے دے، تو نے بہت گناہ کما لیے، مگر ہر انسان پہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ان معصوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور اس آگ کو بجھا دے تاکہ تو خود بھی اس آگ سے بچ سکے۔
بابا اپنی بکواس بند کر اور یہاں سے دفع ہو جا۔ بابا میرا کوئی اللہ نہیں۔ یہ کہتے ہی پیر نواز نے پرچیاں آگ میں پھینک دیں اور پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور فقیر کو دے ماری۔ اینٹ فقیر کے جسم سے ایسے گزر گئی جیسے وہ ہوا کا بنا ہو۔ پیر نواز اب جتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہتا وہ نیلے آبلے نواز کے جسم سے پھوٹنا بند ہو جاتے۔ وہ کالی طاقتیں جو پیر نواز کا ہتھیار ہوتی آج اسی کے خلاف تھیں۔ سورج کی پھیلتی روشنی پیر نواز کو کالی طاقتوں سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی سورج ڈوبا وہ آستانے سے باہر نکلا، گلی میں سورج کی ڈھلتی دھوپ میں دوڑنے لگا۔ موت کے خوف نے اس کے تمام اوسان خطا کر دیے تھے۔ سائے لمبے ہوتے گئے اور سورج ڈوبتا چلا گیا۔ لاہور شہر اور بسنت پر پتنگوں سے آسمان رنگین تھا۔ دوسری طرف اشفاق خان اور اس کے بچے اور بھتیجے پتنگیں اڑانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے بھتیجے کو ایک کٹی پتنگ کی ڈور سمیت جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پتنگ کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ڈور پکڑی ایسے لگا جیسے کوئی کرنٹ اس کے جسم میں داخل ہو گیا ہو اور وہ نیچے گر گیا۔ سب اس کی طرف دوڑے۔ اس کی ناک اور کان سے خون جاری ہو گیا۔ اسے اٹھایا گیا اور ہسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری طرف سکینہ جب سے ناگیش بابا کے پاس سے آئی تھی بہت پریشان تھی۔ ہر منگل اس کا عمل پورا ہوا کرتا تھا، لیکن اس منگل اشفاق خان بچہ لے کر اس کے پاس نہ آیا تھا، اور جہاں وہ پریشان تھی دوسری طرف ناگیش بابا کا بھی برا حال تھا۔ اس نے 2 دن میں ناگیش کے فلیٹ کے 10 چکر لگا لیے تھے، مگر ہر بار ناگیش وہاں نہ ملتا۔ سکینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاید عمل پورا نہ ہونے کی صورت میں شیطانی طاقت نے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیا ہو، اور اب وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تبھی اس کی زندگی نے پلٹا دکھایا۔ شروعات ایک الٹی سے ہوئی۔ اشتیاق ماں کی وفات کے بعد باہر نہیں گیا تھا۔ وہ سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے سکینہ کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ اشتیاق کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ملازم کو کہا کہ داتا دربار پر چلو۔ داتا دربار پہنچ کر اشتیاق نے لنگر پکانے والے کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ لنگر تقسیم کر دو۔ سب لوگ اندر داخل ہو گئے، مگر سکینہ نے ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے آگ کی دیوار اسے اندر داخل ہونے سے روک رہی ہو۔ وہ بھاگ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اندر چلو، اشتیاق نے سکینہ سے کہا۔ نہیں اشتیاق، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو سکینہ میں تمہیں اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ سکینہ غصے سے بولی، میں نے کہا میں اندر نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے سکینہ، جیسے تمہاری مرضی۔ اشتیاق اکیلا اندر داخل ہونے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، بہت خوش ہو بچے؟ کوئی درویش بابا تھے۔ بچے تیری خوش نصیبی ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آیا ہے، ورنہ تو بھی اسی کالی طاقت کی لپیٹ میں آ جاتا جو تیری بیوی کے لیے میں نے دیکھی ہے۔ کون سی طاقت بابا جی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ بیٹا سمجھ جاؤ گے، لو تم یہ کھا لو۔ درویش نے چند الائچی کے دانے اشتیاق کو دیے اور بولا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کے پاس تب تک نہ جانا جب تک وہ اس بچے کو جنم نہ دے دے۔ بعد میں اجازت ہے اگر وہ اس قابل رہی تو۔ آخری جملے پر درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشتیاق کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر دیکھتے ہی دیکھتے درویش غائب ہو گیا۔ لنگر وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ دوسری طرف اشتیاق خان کے بھتیجے کی موت ہو گئی تھی۔ اشتیاق خان کے بڑے بھائی کو تو رو رو کے برا حال تھا۔ اس کی بھابھی بار بار بے ہوش ہو جاتی۔ بھتیجے کا کفن دفن ہو گیا اور رات ہو گئی۔ سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے، لیکن اشتیاق خان کا بڑا بھائی گیلری میں بیٹھا گھٹنوں میں منہ دیے رو رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بھائی کی بیٹی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی۔ بھتیجی پر نظر پڑی تو اس نے نوٹس نہ لیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس وقت دکھ کی ایسی گہری دلدل میں تھا کہ چاہے کوئی جو مرضی کرے اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بھتیجی چلتی ہوئی دادا کے کمرے میں آئی، جس کے ساتھ اشفاق خان کے دونوں بیٹے لیٹے تھے۔
بھتیجی کے ہاتھ میں تیز دھار سبزی کاٹنے والی چھری تھی۔ سامنے دادا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور دادا کے پہلو میں اشفاق خان کا بیٹا تھا۔ بھتیجی نے آگے بڑھ کر اشفاق خان کے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ اسی وقت دادا نے کروٹ بدل لی۔ جیسے ہی بھتیجی نے پیچھے ہٹنا چاہا تو کونی سے گلاس نیچے گر گیا۔ یکدم سے دادا اٹھے اور پوتی کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ بیٹی، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اور یہ چھری؟ پوتی کے منہ سے مردانہ سی عجیب سی آواز نکلی، یہ بچے مجھے دے دے بڈھے، تیری باری ابھی نہیں آئی، اگر مجھے مجبور کیا تو سب سے پہلے تجھے مار دوں گا۔ پوتی کے منہ سے یہ سن کر دادا پر وحشت طاری ہو گئی۔ اسی وقت اسی لڑکی کے پیچھے سے ایک فقیر ظاہر ہوا اور بولا، تو نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، نکل باہر اس کے جسم سے۔ فقیر نے لڑکی کی چوٹی پکڑی اور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخوں کا طوفان جاری ہو گیا تھا اور پھر ایک دھواں سا نکلا اور ایک کالے بھیانک دیو کی شکل اختیار کر لی۔ اسی اثنا میں اشتیاق خان اور اس کے بھائی بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ فقیر نے اس بھیانک دیو نما شخص پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ فقیر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس طرح سے میں غافل نہیں تھا، ورنہ اس مردود کا کالا جادو ان بچوں پر بھی اسی طرح حملہ آور ہوتا جس طرح صبح آپ کے چھوٹے بیٹے پر ہوا تھا۔ بابا جی، ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ ہماری مدد کیوں کر رہے ہیں، یقیناً آپ کوئی نیک ہستی ہیں، مگر اس بات کا جواب ضرور دے دیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو کون کرے گا؟ ہمارا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہے۔ بچے، اس بات کا جواب تمہیں اشفاق خان بہت بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے اشفاق خان کی طرف دیکھا۔ میں؟ ہاں اشفاق خان، تم۔ یاد کرو قبرستان میں جب تم نے اس عورت کو گندے عمل سے منع کیا تھا، وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ صبح کا حادثہ جو تمہارے بھتیجے کی جان لے گیا، وہ بھی اسی جادو کی پیداوار تھا، مگر ظلم خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پکڑتی ہے تو اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ بابا جی، تو کیا جو خواب مجھے آ رہے تھے وہ حقیقت تھے؟ ہاں، وہ بلا شبہ ایک حقیقت تھے، اور شاید یہ عمل تم 4 منگل تک کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بدولت عمل آدھے میں ہی رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص کافی عذاب میں ہے، اور اب وہ تم سب اہل خانہ کا دشمن ہو گیا ہے، مگر اب وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، میں اسی دن سے تمہارے ساتھ ہوں، مگر بابا، وہ شخص کون ہے؟ بچے، اس کا ایک روپ خواب میں تم دیکھ چکے ہو اور دوسرے روپ میں اس کا نام ہے پیر نواز۔ وہ شخص صبح کے وقت آستانے پر بیٹھ کر پیر نواز بنتا ہے اور رات کو سفلی علم کا ماہر بن کر ناگیش بابا کے نام سے ایک فلیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ کام وہ شیطانی عمل سے ہی کرتا ہے، خواہ وہ آستانے میں ہو یا اس فلیٹ میں۔ اب میں چلتا ہوں، اور ہاں، تم اپنے کام پر کل ضرور جانا۔ مگر بابا، گھر میں جوان موت؟ بیٹا، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ایک کام کا آخری انجام رکا ہوا ہے، اس نیک کام کا انجام تمہارے ہاتھوں سے ہی ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فقیر بابا دیوار کی طرف چل دیے اور غائب ہو گئے۔ فقیر کے جانے کے بعد سب نے اشفاق خان کو گھیر لیا اور اشفاق خان نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن فقیر کی ہدایت کے مطابق اشفاق ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سارا دن وہ اسی کشمکش میں رہا کہ نہ جانے وہ کون سا ایسا کام ہے جو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ سارے لاہور کا چکر کاٹتی اس کی گاڑی ٹوکر اسٹاپ پر آئی۔ اس کی نظر راستے پر پڑی کہ اچانک ایک جنگلی سور اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچل ڈالو اسے، کچل ڈالو، مسافروں کی آواز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ سور نہ جانے کس کس کو نقصان پہنچاتا۔ اشفاق خان نے گاڑی کی رفتار تیز کی، سور کی گردن بری طرح سے مڑی اور سور کی آنکھیں اشفاق خان کی آنکھوں سے ملی تو اشفاق خان نے گاڑی روک دی۔
اگر وہ سور چاہتا تو بھاگ بھی سکتا تھا، مگر وہ وہیں رک گیا۔ اشفاق خان نے پھر ایک زور کے جھٹکے سے گاڑی سور پر چڑھا دی۔ ایسا کرنے پر اشفاق خان مطمئن ہو گیا کہ وہ اب جانور مر چکا ہے۔ گاڑی سے اترا، مگر قدم باہر رکھتے ہی ایک پولیس کی گاڑی اس کے پاس آ کر رک گئی۔ ایک وردی نما شخص نے اونچی آواز میں کہا، ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ دوسری طرف پیر نواز دوڑتا رہا، دھوپ ڈھلتی رہی اور آخر کار سورج ڈوب گیا۔ گلیوں سے نکل کر وہ سڑک پر آ گیا۔ ہر شخص اس کی حالت دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اس کا تمام بدن گردن تک چھلی بن چکا تھا۔ نیلے مواد نے اس کے چہرے کو تو نہیں چھیڑا تھا، لیکن اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان بھی جاری تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ اپنی چیخوں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ نکلی داڑھی اکھڑ کر اس کے چہرے سے جھول رہی تھی۔ وہ تو بس دھوپ کی تلاش میں دوڑا جا رہا تھا۔ پھر کلمہ چوک کے پاس آ کر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ گر پڑا۔ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ بے ہوش رہا۔ دھوپ کی حدت محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ سورج اس کے سر پر تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سورج نے سدا سر پر نہیں رہنا، اس لیے وہ اٹھا اور اپنی حفاظتی تدابیر سوچنے لگا۔ اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ تھی، کوئی تدابیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار سورج جلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے سورج کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹوکر اسٹاک پر وہ پہنچا۔ روڈ کراس کرتے ہوئے اسے گاڑی اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو اشفاق خان تھا، جس کے اہل خانہ سمیت اس نے اشفاق خان کی موت کی پرچی لکھی تھی، مگر اشفاق خان تو زندہ تھا اور گاڑی لے کر اس پر چڑھ رہا تھا۔ پیر نواز نے آنکھیں بند کر لی۔ اشفاق خان نے اس کے جسم کو دوبارہ کچلا۔ سامنے 5 سگریٹ کے کھوکے پر بیٹھے لڑکوں نے یہ حادثہ دیکھا تو جلدی سے پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس کی گاڑی پہنچ گئی۔ اشفاق خان گاڑی سے اترا تو ایک ٹریفک پولیس نے کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں، لیکن میرا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کو بری طرح مار کر کہتے ہو تمہارا جرم کیا ہے؟ ایک مسافر گاڑی سے اترا اور بولا، جناب ڈرائیور نے کسی انسان کو نہیں مارا بلکہ ایک جنگلی سور کو مارا ہے۔ سب مسافر بول پڑے، ہاں 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 ہم نے بھی دیکھا ہے۔ سب گاڑی کے اگلے ٹائر کی طرف آئے، مگر وہاں کوئی جانور کیا، کسی انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خون کا کوئی قطرہ تھا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے خود ایک جنگلی سور کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ کھوکے پر بیٹھے لڑکے اور دیگر دکان والے بھی حیران تھے، مگر ٹریفک افسر کے پیچھے کھڑے فقیر بابا اشفاق کو مسکراہٹ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اشفاق خان کی زندگی معمول میں آ گئی۔ دوسری طرف سکینہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جو کہ ٹکڑوں پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ تو اس کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا اور پھر 1 ماہ کے اندر اس کا ناطہ اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ افسوس یہ ہے کہ اس واقعے سے 2 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس عبرتناک واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں جو کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر بھی کوئی واقعہ گزرا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔